اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد لهم عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق۔ کل کی آیت کے اندر ہم نے یہ سبق پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو فرمایا تھا کہ ایک وہ خدا جو سب کو جانتا ہے، سب کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے، اور دوسرے وہ خدا جو تم نے بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی اس کی کوئی دلیل لاؤ، کوئی ان کا نام بتاؤ، کوئی ایسا کون سا خدا ہے جس کو تم نے رب کے برابر سمجھ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگلی بات یہ تھی، فرمایا کہ اگر کوئی رب کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اللہ بھی اسے ضرور جانتا۔ ٹھیک ہے جی، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، ٹھیک ہے جی، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اللہ بھی اسے جانتا بھی میں ایک خدا ہوں، اور دوسرا فلانا بھی خدا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا کہ اگر لو کان الا اللہ لفسدت، فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ دوسرا کوئی خدا ہوتا تو زمین کبھی بھی برقرار نہ رہتی۔ ظاہر مشکل ہے، یہ تو بہت مطلب ایک پریشانی والی بات ہے نا کہ ایک خدا سردی چاہتا دوسرا گرمی کر دیتا، ایک بندے کو ٹھیک کرتا دوسرے بندے کو بیمار کر دیتا۔ تو یہ مشکل، بڑا ہی مشکل کام تھا کہ اگر ایک خدا کو آپ سجدہ کرتے دوسرا راض ہو جاتا کہ اس کو سجدہ کیا ہے مجھے کیوں نہیں کیا، تو ساری پریشانی بن جاتی۔ فرمایا کہ اگر لو کانا الا اللہ لفسدت، فرمایا کہ لو کان آلۃ الا اللہ لفسدت، قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ فرمایا کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین کبھی بھی یہ کائنات زمین کو چھوڑے بلکہ پوری کائنات کبھی برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک خدا چاہتا کہ سمندر مچھلیاں جو ہے سمندر کے اندر رہیں، دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں مچھلیاں سمندر میں نہیں بلکہ خشکی میں رہنی چاہیے، تو مخلوق کبھی بھی برقرار رہ ہی نہیں سکتی تھی، یہ کائنات کب کی تباہ ہو چکی ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر کوئی اور خدا زمین پر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم بھی ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں۔ ہاں، تمہارا حال یہ ہے، کافروں کا حال یہ ہے کہ بل زین للذین کفروا مکرہم، فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کو ان کے جو عمل ہے نا وہ اچھے کر کے دکھا دیے گئے ہیں۔ جو جہاں لگا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخر ہندو جو جہاں لگے ہیں وہ بھی تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں نا۔ ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہندو ہونے پر فخر ہے، یہ باقاعدہ ان کے الفاظ ہے۔ ہندوؤں کو اپنے ہندو ہونے پر فخر ہے، یہودی ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہودیت پر فخر ہے، بلکہ یہودی تو اس سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب ساری دنیا کو جو پیدا کیا گیا ہے نا یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہودی اصل میں خدا کے لاڈلے ہیں، اور باقی دنیا جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری یہودیوں کی غلامی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کا جو ہے اتنا محبوب سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ خدا کے لاڈلے ہیں۔ اگر ہم جہنم میں گئے بھی صحیح تو صرف اتنی دیر جائیں گے جیسے جتنی دیر ہمارے باپ دادا نے وہ بچڑے کو خدا بنایا تھا نا 40 دن کے لیے، کہتے ہیں اگر ہم بالفرض جہنم میں گئے صحیح تو ہم صرف اور صرف 40 دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے علاوہ تو ہم نے جہنم میں بھی نہیں جانا ہے۔ یعنی اتنی ان کو خوش فہمی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل زین للذین کفروا مکرہم، جتنے لوگوں نے کفر کیا ہے نا وہ اپنے کفر پر ایسے نہیں ڈٹے ہوئے، بلکہ ہم نے ان کے عمل کو انہیں اچھا کر کے دکھا دیا کہ شاباش بھائی ہم جو کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں، آپ جانتے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور حد سے زیادہ تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور دو عذاب ہی سمجھیں، آدھا امریکہ برف کے اندر تباہ ہو رہا ہے، آدھے امریکہ کو آگ لگی ہوئی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کل تک یہ امریکہ فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا سب سے زیادہ اسرائیل کے سپورٹ کرنے والا امریکہ تھا، اور اس نے کھول کے کیا ہے، اسلحہ دینے والا، پیسہ دینے والا، سب کچھ اس نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقاعدہ کہتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو مسلمان تو خاموش رہے، لیکن رب کی ذات پھر رب کی ذات ہے نا۔ آخر ایک مظلوم کی فریاد جو ہے نا وہ بھی آسمانوں کو چیر جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ مظلوم کے درمیان اور رب کے درمیان پردہ کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ مظلوم کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ہاں، مظلوم کا ڈائریکٹ رب کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ رب کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ جب اس کی فریاد نکلتی ہے نا تو پھر وہ کوئی آسمان نہ کوئی فرشتے وہ اس کو لے کے نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہے۔ یار یہاں تو اتنی مظلومیت کے ساتھ پورا کا پورا غزہ اجاڑ دیا گیا، پورا فلسطین اجاڑ دیا گیا ہے، تو آخر
یہ رب کی مار ہے، یہ تو پڑ رہی ہے. آج کیا ہے کہ پورا کیلیفورنیا جو ہے وہ جو امریکی ریاست ہے وہ ساری کی ساری جل چکی ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ آگ شروع کہاں سے ہوئی اور ختم کہاں پہ ہوگی. ابھی تک کئی ملک اس کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مطلب ہے کہ وہ آگ رک جائے، کہیں بھی نہیں رکتی ہے. اور بڑے بڑے وہ جو ہالی ووڈ اور شالی ووڈ جو بنا ہوا تھا، ان کے فلم انڈسٹری ساری کی ساری جل چکی ہے. بڑے بڑے امیروں کے بڑے بڑے جو ہے وہ جناب اعلیٰ ان کے جو محل بنے ہوئے تھے ملین بلین ٹریلین کے اندر بنے ہوئے تھے، سارے کے سارے جل کے راکھ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا جی قرآن مجید کیا تھا، واللہ عزیز ذو انتقام، رب اپن جو ہے نا انتقام لینے والا ہے، رب انتقام لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ہے نا قرآن مجید کیا، ثم نحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ. یہ ٹرمپ ابھی جیتا ہے نا، تو اس نے کہا تھا کہ جو اسرائیلی جو پکڑے ہوئے ہیں نا، اگر ان کو حماس نے رہا نہ کیا تو میں مشرق کو جو ہے وہ جہنم بنا دوں گا. یہ ابھی اس نے کہا تھا. ٹھیک ہے جی، یعنی جیسے ہی وہ الیکشن جیتا ہے، الیکشن جیتنے کے بعد اس خبیث کا یہ بیان تھا ٹرمپ کا، اس نے کہا اگر یہ اسرائیلی نہ چھوڑے گئے قیدی تو میں مشرق کو جہنم بنا دوں گا. آج بتانا جہنم کون سے بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے، میں کہتا ہوں جی بڑے بڑے ٹاوروں سے بھی اوپر آگ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آگ کنٹرول ہونے پہ نہیں آ رہی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ جل چکی ہے، نہ جنگلات بچے ہیں، نہ پہاڑ بچے ہیں، نہ ان کی بلڈنگیں بچے، پورا کا پورا شہر، پوری کی پوری ریاست جل چکی ہے. آدھی ریاست جل چکی ہے، اور جلی کتنی دیر میں ہے؟ صرف 2-3 دنوں کے اندر. ٹھیک ہے، اور آدھی ریاست جو ہے وہ برف کے اندر تباہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل زین للذین کفروا مکرہم، فرمایا کہ جب کوئی کافر مکر کرتے ہیں نا، ہم ان کا مکر ان کے لیے اچھا کر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ اسی پر لگا رہے. اور یہ بات یہاں سے چلو مخاطب تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے نا یا زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ عمل بھی اسے اچھا کر کے دکھاتا ہے تاکہ اس پہ لگا رہے. ٹھیک ہے، اور اس کا سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، فرمایا انہیں سیدھے راستے سے روک دیا گیا ہے. جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے نا، پھر رب اسے ہدایت بھی نہیں دیتا ہے. یہ اصول ہے. پھر سیدھے راستے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو سیدھا راستہ ملتا ہے. جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی نہیں دے، اسے سیدھے راستے سے روک. فرمایا ان کافروں کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا ہے، کبھی بھی ان کو سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوگا. اور ہوگا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک نتیجہ ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے رب گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب تو گمراہ کر دیتا ہے تو اسے ہدایت کون دے؟ جسے رب آپ ہی گمراہ کر دے. دیکھیں رب نہیں چاہتا کہ بندہ گمراہ ہو کے جہنم میں جائے. ہاں اللہ کے علم میں ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو کے جہنم میں جائے گا. ہاں رب نے جنت بنائی تو اپنے بندوں کی خاطر ہے. اب بندہ خود ہی جنت میں نہیں جانا چاہتا تو اس میں رب کی بارگاہ میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ رب نے تو جنت بندوں کے لیے بنائی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اب بندہ خود ہی بربادی کر رہا ہے اپنی، اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں لانا چاہتا ہے. گناہ بندہ کر رہا ہے، ڈال شیطان پر رہا ہے. ٹھیک ہے، گناہ بندہ کر رہا ہے، قصور اور شیطان کو سمجھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. ایک حد ہوتی ہے، جب انسان حد سے آگے گزر جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، پھر رب جب اسے گمراہ کر دے تو پھر گمراہ کرنے کے بعد رب ہدایت بھی. دیکھیں نا شیطان کو رب نے عزت دی تھی نا، کتنی عزت دی اسے؟ اتنی اسے عزت ملی کہ جناب وہ وہاں ملائکہ تک جا پہنچا. ٹھیک ہے جی، اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں اس کو تو معلم الملائکہ بھی کہا جانے لگ گیا کہ یہ یار فرشتوں کا بھی استاد ہے. ٹھیک ہے جی، یہ باتیں مشہور ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی عزت ملنے کے بعد بھی اگر رب کا ایک حکم آیا کہ چل بھائی میں نے جو کہا ہے کہ سجدہ کر لے تو کر لیتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ مر جاتا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ شیطان نے عبادت کیا لیکن شیطان کے اندر محبت نہیں تھی. اس کے سجدے بھی تھے نا تو خشک تھے. اگر وہ محبت سے ایک سجدہ بھی کیا ہوتا، اس کے دل میں محبت ہوتی نا، تو اسے یہ فرق ہی نہ پڑتا کہ رب کو سجدہ کرنا ہے یا رب جس کے آگے حکم کرے اسی کو سجدہ کرنا ہے. بات سمجھیے بھائی، جس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے نا تو پیار کا اصول یہی ہے کہ جہاں محبوب کہے وہاں پہ جھک جاؤ. بات ختم. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تجھے اس سے کیا لگے کہ سجدہ اسی کو کرنا ہے یا اس کے حکم سے جسے کرنا ہے، تو کر دیتا. ہمارے بزرگ فرماتے لو ابصر الشیطان طلعت نورہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا شیطان کو آنکھیں تو دی تھیں لیکن اس آنکھوں کے اندر نا ہدایت والی چمک نہیں تھی. اگر اس کی آنکھوں میں ہدایت کی تھوڑی سی بھی چمک ہوتی نا تو حضرت آدم کے پیشانی کے اندر آقا علیہ السلام کا نور جب دیکھتا تو خود ہی سجدہ کر لیتا. ٹھیک ہے، شیطان نے آدم کو دیکھا ہے نا،
آدم کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور جو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. میں لو ابصر الشیطان طلعت نورہ، فرمایا کہ اگر شیطان تھوڑا سا بھی چمک دیکھ لیتا نا آدم علیہ السلام کے کیا کہتے ہیں چہرے میں حضور کا نور دیکھ لیتا. یہ نا ایک بات لکھی ہے کتابوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جب ابرا آیا تھا نا کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، تو ابرا کے اونٹ جس ہاتھی پر سوار ہو کے ابرا آیا تھا نا تو اس کا نام تھا محمود. اچھا ابرا کی عادت تھی وہ سارے جانوروں کو انسانوں کو اپنے آگے جھکاتا تھا، سجدہ کرواتا. جو اس کا اپنا ہاتھی تھا نا وہ اس کے آگے نہیں جھکتا تھا، وہ اسے بڑا مارتا، بڑا جناب اس پر ظلم کرتا، زبردستی اس کے ساتھ کرتا. محمود جو ہے نا وہ کبھی اس کے آگے جھکا نہیں تھا، حالانکہ ہاتھی بھی اسی کا اپنا تھا. دوسرے جھک جاتے وہ نہیں جھکتا تھا. حضرت عبد المطلب جب وہ ابرا ساریا لے کے گیا نا، بھیڑ بکریاں لے گیا، آپ کے اونٹ وغیرہ سارا کچھ لے گیا. ٹھیک ہے نا. لے جانے کے بعد جو ہے نا جب اس نے اپنے پر قبضہ کر لیا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ چھڑوانے کے لیے گئے اور آپ نے فرمایا میاں یہ سارا کچھ میرا ہے، تو مجھے واپس کر، کعبہ جانے اور تو جانے. ٹھیک ہے، جا جو کرنا کر لے، میں تو اس گھر کا چوکی دار ہوں، مالک تھوڑی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، رب کے گھر کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، رب کے گھر کے چوکی دار ہی ہوتے ہیں، یا خادم ہوتا ہے یا چوکی دار ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو ہوا کیا، جب حضرت عبد المطلب ابرا کے سامنے آئے نا، تو جو ابرا کا جو ہاتھی تھا نا محمود، اس نے جیسے ہی عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو دیکھا فوراً سجدے میں گر گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات تو مولوی شریف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، پتہ ہے محمود جو ابرا کے سامنے بھی نہیں جھک رہا تھا، حقیقت پتہ کیا تھی، کہتے اس نے جیسے ہی حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں حضور کا نور دیکھا نا، فرمایا فوراً سجدے میں گر گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس سے اگلی بات کمال کی ہے، وہ پتہ کیا ہے، وہ دیکھیں حضرت عبد المطلب کا نور حالانکہ وہاں سے منتقل ہو چکا تھا، وہ حضرت عبداللہ کے پاس آ چکا تھا، حضرت عبداللہ سے پھر حضرت آمنہ کے پاس آ چکا تھا حضور کا نور. کیونکہ کعبے کا جو واقعہ ہوا تھا نا، یہ حضور کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے کا ہے، صرف 55 دن پہلے کا واقعہ تھا. اب دیکھیں وہ نور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے پاس آیا، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے پاس آ گیا تھا. اب وہ حضرت آمنہ سے حضور علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے، صرف 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. وہ نور گزر چکا ہے، لیکن اس نور کی چمک ہاتھی پہلے محسوس کر رہا ہے کہ یار یہ وہ پیشانی ہے جس سے نور محمد ہی گزر کے گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اندازہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو عزت ضرور ملی ہے لیکن پچا نہیں سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب عزت دے اور رب کی دی ہوئی عزت پر بندہ اکڑنا شروع ہو جائے تو پھر رب ذلیل ایسے ہی کرتا ہے جیسے رب نے اپنا شیطان کو کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیں نا جی، کہاں وہ عزت کہ جناب اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ اس کی گپ شپ لگ رہی ہے، اور کہاں وہ ذلت جس میں رب فرما فخرج فإنک رجیم، نکل تو ہے ہی مردود. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا جی، کسی بندے کو بلایا جائے، اس کی 100 عزت کی جائے، اس کو پروٹوکول دیا جائے، اس کی عزت کر کے جناب عزت والی جگہ پہ بٹھایا جائے، اور اسے وہ پچے ہی نہ، بدتمیزی پہ آ جائے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہا تجھے عزت دی ہے، تجھے راسی نہیں آئی ہے، فرمایا نکل یہاں سے، فخرج فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین. فرمایا تو مردود بھی ہے، ذلیل بھی ہے، اور قیامت تک تجھ پر لعنت بھی ہے، تجھے دی عزت ہی راس نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، شیطان کی اتنی بڑی بات سے یار یہ سبق سمجھ آ جانا چاہیے کہ رب عزت دے اور مسلمان پچا جائے تو رب اور عزت عطا فرما دیتا ہے. عزت دے اور پچا جائے، ہاں رب دے عزت اور بندے کو راس نہ آئے، رب دولت دے راس نہ آئے، عہدہ دے راس نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جب اکڑتا ہے نا تو پھر رب ایسے ذلیل کرتا ہے جیسے رب نے شیطان کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے رب گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا نہیں ہے. ہاں اب اگلی سزا بھی بیان فرما دی. فرمایا محبوب یہ جو کافر ہیں جنہیں رب نے ہدایت دی، گمراہ کر دیا، اب انہیں ہدایت نہیں مل سکتی، ان کے لیے سزا کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے، والا عذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دیکھیں جس نے اسلام کی عزت کی رب نے دنیا میں عزت عطا فرمائی، آخرت میں اس سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائے گا. جس نے اسلام کی مخالفت کی رب نے دنیا میں ذلیل کیا سو کیا، لیکن آخرت میں اس سے بھی زیادہ ذلیل کرے گا. اس کی دو مثال دیکھیں. فرعون نے اسلام کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کی، رب نے اسے ڈبویا تو ہے ہی ہے، لیکن اسے ڈبونے کے بعد، غرق کرنے کے بعد آج تک بچا کے رکھا ہے تاکہ اس پر لعنت ضرور پڑتی رہے. یہ اس کی دنیا میں ذلت ہے.
اور آخرت کی ذلت کیا ہے؟ آخرت کی ذلت یہ ہے وَإِذْ تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. کہ فرعون خود بھی اور اپنے کارکنوں کو بھی لے کے جب خود جہنم کے اندر جائے گا تو فرمایا کہ وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوگا، خود بھی ذلیل ہو رہا ہوگا اور ساتھ اپنے کارکنوں کو بھی ذلیل کر رہا ہوگا. اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھا ہے نا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں جو عزت دی نا وہ تو دی ہی ہے کہ رب نے نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، سارا مصر بھی اسی کے ہاتھوں بکوا دیا. اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، فرمایا کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ یوسف علیہ السلام کا اس سے بھی زیادہ رکھا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے دیا ہے یہ تھوڑا سا ہے، کیونکہ یوسف نے ہماری خاطر اپنا کنعان چھوڑا ہے، ہماری خاطر کنواں برداشت کیا، ہماری خاطر ماں باپ کو چھوڑا ہے، جدائی برداشت کیا، صبر کے ساتھ جو وقت گزارا ہے. فرمایا جو ہم نے انعام دیا یہ تھوڑا سا ہے. والاجر الآخرت، آخرت کو جو اجر ہم نے یوسف کے لیے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. دیکھیں نا جی، حافظ قرآن کے لیے دنیا میں جو رب نے اجر رکھا ہے وہ تھوڑا ہے اور آخرت کا جو اجر رکھا ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے جو بندہ اسلام پر چل رہا ہے اس کا دنیا کے اندر جو اجر ہے وہ بہت کم اسے ملا ہے اور جو آخرت کا اجر ہے وہ زیادہ رکھا ہے. اسی طریقے سے جو بندہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے رب اسے جو سزا دنیا میں دیتا ہے وہ کم ہے، جتنی بھی دے وہ کم ہے، اور آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے. آپ مجھے اندازہ کریں، یہ نا سندھ کے اندر ایک بندہ بڑا سارا وزیر، ٹھیک ہے جی، اپنے وقت کا فرعون تھا، اسے نا تھوڑا نکلا ہاتھ پہ تو چیک اپ کروانے گیا تو اس نے کہا جی، کسی نے کہا یہ کینسر ہے. یہ کیا ہے؟ کینسر ہے. اچھا، وہ پھیلتے نا آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیلنے لگ گیا. پورے جسم میں جب پھیل گیا نا تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے آپ کو پتہ، پھر اللہ معاف کرے پھر جسم سے بو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر جب یہ نتیجہ نکلا تو آہستہ آہستہ سارے دور اس سے ہوتے گئے، تو گھر والے بھی دور ہو گئے. تو وہ چودرانی نے پھر نوکر کو کہا، انہوں نے کہا بھی تو اسے سنبھال، نوکروں کو کہا تنخواہ ڈبل لے لینا. انہوں نے کہا جی سردار سے بوئی بڑی آتی، کیا کرے. جب وہ زبان نکلی نا باہر تو وہ سردارنی نے فون کیا اپنے بیٹوں کو، 3 بیٹے باہر تھے، ٹھیک ہے جی، سب کو بلایا بھی سردار مرنے لگا ہے، جلدی جلدی آ جاؤ. جب واپس آیا نا تو انہوں نے کہا، سردارنی نے کہا اپنے باپ کے اوپر کچھ پڑھ کے ہی پھونک دو، کم سے کم شاید اس کی روح ہی نکل جائے. یار دیکھیں نا کہاں گیا پیسہ، کہاں گیا فیکٹریاں، کہاں گئی ملیں. ٹھیک ہے جی، آج ایک بیٹے کو پکڑ کے کہا کچھ تو اس پر پڑھ دو. تو سارے چپ کر کے کھڑے تھے. انہوں نے کہا اماں جب ہم پڑھنے جاتے تھے نا مسجد میں تب ہمارا سٹینڈرڈ لو ہوتا تھا، تو کہتی تھی کہ یار ہمارے بچے وہ بھی مسجد میں جا کے پڑھیں گے. سردارنی بھاگی مسجد میں، آ کے قاری صاحب کو کہا، قاری صاحب تیری مہربانی بچے بھیج، سردار کی روح نہیں نکلتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آئے اور انہوں نے یاسین کا بھی پہلا کوئی نہیں پڑھا تھا، سردار کی روح نکل گئی ہے. تو سردار نے سر پہ ہاتھ مار کے کہا، اس نے کہا خدا کی قسم آج سمجھ آیا کہ غریب کون ہے. ٹھیک ہے، ہم غریب ہے کہ الحم سے لے کر والناس تک زبانی یاد کر کے بیٹھے ہیں، کہ تو غریب ہے کہ تجھے قل واللہ احد بھی نہ یاد ہو سکی. ٹھیک ہے جی، تیرے پاس فیکٹریاں ہونے کے باوجود تجھے سبحان ربی العظیم بھی نہ آیا. تو غریب ہے یا ہم غریب ہے جسے پورا قرآن بھی زبانی یاد ہو، حدیثیں بھی یاد ہو؟ کسی کون غریب ہے اور کون امیر ہے؟ بات سمجھ کہ نہیں گئی بھائی؟ امیر وہی ہے جس کے پاس اسلام کی دولت ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے آپ بتائیں اصحاب صفہ جو تھے، ٹھیک ہے جی، بظاہر کسی کا قمیض نہیں ہے، کسی کے پاس چادر نہیں ہے، کسی کے پاس ایک تہہ بند ہے، کسی کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن شان کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو آپ کے پاس بیٹھے انہیں اپنی بارگاہ سے کبھی دور نہیں کرنا ہے، یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بہرحال فرمایا کہ محبوب رب اسلام مخالف کو جب سزا دیتا ہے دنیا میں تو آخرت تھوڑی سی ہے. والا عذاب الآخرت اشق، یہاں سے اندازہ لگایا کہ آخرت کی سزا رب کتنی عطا فرمائے گا. وما لهم من اللہ من واق، کیونکہ اللہ سے پھر انہیں بچا کوئی نہیں سکتا ہے. ہاں جب رب پکڑ لے تو پھر انہیں بچا کوئی بھی نہیں سکتا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.